सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। IPL 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद को लगा बड़ा धचका। एक स्टार खिलाड़ी IPL 2024 से हुआ बाहर। सनराइजर्स हैदराबाद को गुजरात टाइटंस के खिलाफ 12वीं मैच से पहले बड़ा धचका लगा है। श्रीलंका के पुरस्कार स्पिनर वानिंदु हंसरंगा अपनी इंजरी के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए। मुख्तार अंसारी की मौत पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुख्तार अंसारी साहब अदालती हिरासत में इंतकाल कर गए और रियासती हुकूमत इसकी जिम्मेदार है। उन्होंने मजीद कहा कि उत्तर प्रदेश में जो भी हमारा मुखालिफ है हम उससे लड़ेंगे। गुज़िश्ता शहरी इंतखाबात में AIMIM की कारकर्दगी बहुत अच्छी रही और 100 से ज्यादा काउंसलर्स यहाँ से जीते हैं। हैदराबाद FC मुंबई सिटी FC को लीग शील्ड की तरफ बढ़ने से रोकने की कोशिश करेगी। जी हां, इसी के तहत मुंबई सिटी FC इंडियन सुपर लीग ISL 2023-24 के मैच वीक 20वें मैच में मेजबान हैदराबाद FC 1 अप्रैल इस पीर को गच्चीबावली स्टेडियम में मैच खेलेगी। तेलंगाना में एक हुजूम ने एक पुलिस अहलकार का पीछा किया, उसे बाइक पर घसीटा और उसकी जबरदस्त पिटाई की। तेलंगाना के सुत्तपालीम मंडल के चंद्रपालीम गांव के करीब अमन व अमान की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए एक सर्कल इंस्पेक्टर के साथ एक पुलिस टीम पर खमम के महफूज जंगलाती इलाके में भीड़ ने हमला किया। बता दें कि देहातियों के ग्रुपों के दरमियान तसादम की इत्तला मिलते ही 10-15 पुलिस अहलकारों के साथ साथ जंगलात के अहलकार भी वहां पहुंच गए, लेकिन एक पुलिस इंस्पेक्टर को यानी कि सर्कल इंस्पेक्टर को निशाना बनाते हुए उसकी जबरदस्त पिटाई की गई। कांग्रेस CEC ने आंध्रा तेलंगाना के लोकसभा उम्मीदवारों पर तबादला ख्याल किया। कांग्रेस की मरकजी इलेक्शन कमेटी CEC ने इस पीर को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोकसभा उम्मीदवारों के नामों पर तबादला ख्याल किया। आपको बता दें कि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के ज़ेर सदारत में CEC मीटिंग में पार्लिमानी पार्टी की सरबराह सोनिया गांधी, तंजीम के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल और कई दीगर CEC मेंबरान ने यहाँ शिरकत फरमाई। तेलंगाना में गुज़िश्ता 100 दिनों में 200 किसानों ने खुदकुशी कर ली। साबिक चीफ मिनिस्टर KCR ने दावा किया। कांग्रेस हुकूमत को नाकारा और नाअहल करार देते हुए साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस इतवार को दावा किया कि तेलंगाना में कम से कम 200 किसानों ने खुदकुशी कर ली है। गोवा से 30 लाख रुपए की विस्की लेकर तेलंगाना जाने वाले ट्रक को जब्त कर लिया गया। गोवा महाराष्ट्र सरहद पर 30 लाख रुपए की विस्की के 1250 पेटियां जब्त कर ली गई, जिन्हें मुबैना तौर पर तेलंगाना ले जाया जा रहा था। एक्साइज इंस्पेक्टर राजेश नायक ने IANS को बताया कि ये जब्ती साहिली रियासत के शुमारी जिले में पत्रा देवी चेक पोस्ट पर की गई। तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात के दौरान शराब की दुकानों और फैक्ट्रियों की CCTV कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी। जी हां, तेलंगाना में 13 मई को होने वाले लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर शराब बनाने वाली तमाम 24 फैक्ट्रियों की CCTV कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी ताकि शराब की गैर कानूनी सप्लाई पर नजर रखी जा सके। सोनिया गांधी आज तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात करेंगी। कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का आज AICC में इजलास होने जा रहा है, जिसमें तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात के उम्मीदवारों पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की सदर सोनिया गांधी और पार्टी लीडर और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी आंध्र प्रदेश लोकसभा और असेंबली इंतखाबात के उम्मीदवारों पर तबादला ख्याल करने के लिए पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के इजलास के नए AICC पहुंचे। बीजेपी लीडरों पर हालिया हमले के बारे में बताते हुए एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया जा रहा है जिसमें एक हुजूम इंतखाबी मुहिम की गाड़ी पर पथराव करते हुए नजर आ रहा है। इंतखाबी मुहिम की गाड़ी पर बीजेपी का इंतखाबी निशान नजर आ रहा है। इस वीडियो को हालिया के तौर पर शेयर किया जा रहा है, जबकि ये वीडियो काफी सालों पुराना है। सभी अवाम के लिए हाई अलर्ट। हैदराबाद शहर में सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस चेन्नई सुपर किंग मैच के लिए जाली नकली IPL टिकटों को बेचा जा रहा है। जी हां, हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन HCA के सदर जगन मोहन राव ने इस पीर को इंडियन प्रीमियर लीग IPL के जाली टिकटों के बारे में एक इंतबाह जारी किया। राव ने अवाम पर जोर दिया कि वो होशियार रहें और टिकटों की धोखाधड़ी की पेशकश में न आए।
BRS لیڈر ونود کمار نے کہا کہ دوسری ریاستوں کے 30 لاکھ لوگ حیدرآباد شہر میں کام کر رہے ہیں۔ BRS لیڈر اور سابق MP بی ونود کمار نے کہا کہ دیگر ریاستوں سے تقریباً 30 لاکھ لوگ ہنرمندی کے کورسز سیکھ کر حیدرآباد شہر میں کام کر رہے ہیں۔ پچھلی BRS حکومت کی طرف سے اٹھائے گئے اقدامات کی وجہ سے یہ ممکن ہوا ہے۔ اگرچہ BJP کے 4 ممبران پارلیمنٹ ہے، لیکن وہ ریاست کو مزید 9 ودیا اسکولوں کی منظوری دینے میں ناکام رہے ہیں۔ اسپائس جیٹ نے حیدرآباد شہر سے ایودھیا تک نان سٹاپ پروازیں شروع کر دی۔ اسپائس جیٹ حیدرآباد سے ایودھیا کے لیے براہ راست پرواز کی خدمات شروع کرنے کے لیے تیار ہے، جس سے دونوں شہروں کے درمیان فضائی رابطے میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ آپ کو بتا دیں کہ ایودھیا اور حیدرآباد کے درمیان اسپائس جیٹ کی فلائٹ خدمات 2 اپریل سے شروع کی جائیں گی اور ہر منگل، جمعرات اور ہفتے کو یہ پروازیں چلائی جائیں گی۔ حیدرآباد شہر کے اتاپور میں کپاس کے ایک گودام میں بھیانک طریقے سے آگ لگ گئی۔ رنگا ریڈی ضلع کے اتاپور علاقے میں کپاس کے ایک گودام میں زبردست طریقے سے آگ لگ گئی۔ فائر آفیسر چندر نائک کے مطابق 31 مارچ اور 1 اپریل کی درمیانی رات کو شارٹ سرکٹ کی وجہ سے اتاپور میں کپاس کی پیکنگ کے گودام میں آگ لگ گئی ہے۔ 2 فائر ٹینڈرز موقع پر پہنچے اور 4 گھنٹے کی کڑی محنت کے بعد آخرکار اس آگ پر قابو پا لیا گیا۔ آنے والے الیکشن کے پیش نظر CEO نے عہدیداروں سے پوسٹل بیلٹ ڈیٹا بیس کو اپ ڈیٹ کرنے کی ہدایت دی۔ حیدرآباد شہر کے تمام ضلع انتخابی افسران اور ضلع کلکٹرز کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ آنے والے لوک سبھا انتخابات میں پوسٹل بیلٹ کا استعمال کرنے والے ووٹروں کے ڈیٹا بیس کو فوری طور پر اپ ڈیٹ کریں۔ ساتھ ہی جن تمام ملازمین کو الیکشن ڈیوٹی تفویض کی گئی ہے، انہیں مشورہ دیا گیا کہ وہ تربیت کے پہلے دن فارم 12 جمع کر کے اپنی متعلقہ تفصیلات کو اچھی طرح سے چیک کریں اور اپنے ووٹ کاسٹ کرنے کا آپشن دیں۔ آنے والے لوک سبھا الیکشن 2024 کے لیے حیدرآباد شہر میں 11,442 پولنگ عہدیداروں کو تربیت دی جائے گی۔ جی ہاں، حیدرآباد شہر میں پولنگ آفیسرز، POs اور اسسٹنٹ پولنگ آفیسرز APOs کے طور پر مقرر کیے گئے کل 11,442 افسران کو 2 سیشنز میں 1 اور 2 اپریل کو حیدرآباد کے متعدد مقامات پر تربیت دی جائے گی۔ آپ کو بتا دیں کہ شہر بھر کے 15 کالجوں میں پھیلے ہوئے ہر سیشن میں 50 افراد کو تربیت دی جائے گی۔ راہل گاندھی نے PM نریندر مودی پر نشانہ لگاتے ہوئے کہا کہ BJP دفتر میں سرخ قالین بچھا کر کرپٹ لوگوں کا استقبال کیا جاتا ہے۔ لوک سبھا انتخابات 2024 کی آغاز کے ساتھ ہی سیاسی جوش و خروش بڑھنے لگا ہے۔ حکمران جماعت اور اپوزیشن کے رہنماؤں کی جانب سے ایک دوسروں پر حملوں کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی مسلسل مودی حکومت کو اپنا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اڑیسہ کے کیندرپارا کے MP انوبھو موہنتی BJP میں شامل ہو گئے۔ اڑیسہ کے کیندرپارا سے MP انوبھو موہنتی نے اس پیر کو بھارتیہ جنتا پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ آپ کو بتا دیں کہ وہ اڑیا اور بنگالی فلموں میں کام کیا کرتے ہیں اور اب تک وہ بیجو جنتا دل پارٹی میں تھے۔ مختار انصاری کی موت پر مافیا ڈان برجیش سنگھ اور مختار انصاری کے چھوٹے بیٹے عمر نے زہریلی موت کا راز کھول دیا۔ گینگسٹر سے سیاست دان بنے مختار انصاری کی موت کے بعد ان کے بیٹے عمر انصاری نے کہا کہ ان کی والد کی موت قدرتی طور پر نہیں ہوئی ہے، بلکہ انہیں منصوبہ بند طریقے سے جیل میں قتل کیا گیا ہے۔ دہلی عدالت کی بڑی کارروائی، CM اروند کیجریوال کو 15 دن کی عدالتی حراست میں تہاڑ جیل بھیج دیا گیا۔ شراب گھوٹالہ معاملے میں دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی سماعت اس پیر کو راؤس ایونیو کورٹ میں ہوئی۔ عدالت نے اروند کیجریوال کو 15 اپریل تک عدالتی حراست میں تہاڑ جیل بھیج دیا ہے۔ جیسا کہ بتا دیا گیا کہ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو 15 اپریل تک عدالتی حراست میں تہاڑ جیل بھیج دیا گیا ہے۔ اسی کے تحت ان کی اہلیہ سنیتا کیجریوال نے سبھی عوام سے سوال کیا کہ انہیں جیل کیوں بھیج دیا گیا۔ ملک کے عوام اس تاناشاہی حکومت کو جواب دے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف ملکی غصہ پھوٹ پڑا، ہزاروں مظاہرین سڑکوں پر اتر آئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتنیاہو کے خلاف ملک میں غصہ پھوٹ پڑا ہے اور غزہ میں جاری جنگ کے درمیان ہزاروں حکومت مخالف مظاہرین سڑکوں پر اتر آئے ہیں اور یروشلم میں پارلیمنٹ کے باہر مظاہرہ کر رہے ہیں۔ غزہ جنگ کے درمیان فلسطین میں نئی حکومت کی حلف برداری، وزیر اعظم محمد مصطفیٰ کیا اس جنگ کو ختم کر پائیں گے؟ غزہ کی پٹی میں گزشتہ سال 7 اکتوبر سے جاری جنگ کے درمیان فلسطین میں نئی حکومت تشکیل دی گئی ہے اور محمد مصطفیٰ یہاں کے نئے وزیر اعظم بن گئے ہیں، جس کے بعد یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا محمد مصطفیٰ اس جاری جنگ کو ختم کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے؟
حماس کے رہنما مصالحت کے لیے ایران پہنچ گئے اور صدر رئیسی سے انہوں نے ملاقات کی۔ غزہ میں سرگرم شدت پسند اسلامی گروپ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ اور فلسطینی اسلامی جہاد کے رہنما زیاد النقلانی ایرانی صدر سے ملاقات کی، اور ان کی ملاقات کی ویڈیو سوشل میڈیا پر اب کافی تیزی کے ساتھ گردش کر رہی ہے۔ نیپال میں سیاحوں کی تعداد میں اضافہ، مارچ کے مہینے میں 50% سے زیادہ ہندوستانی سیاح نیپال آئے۔ نیپال ٹورزم بورڈ نے مارچ کے مہینے میں نیپال آنے والے سیاحوں کے اعداد و شمار کو عام کیا ہے۔ مارچ کے مہینے میں نیپال آنے والے سیاحوں میں سے 50% سے زیادہ ہندوستانی سیاح ہوتے ہیں۔ ہر مہینے نیپال آنے والے سیاحوں کی تعداد میں مسلسل اضافے سے نیپال ٹورزم بورڈ بہت خوش ہے۔ کھاٹمنڈو میں بین الاقوامی سنسکرت کانفرنس کا مقصد ہندوستان نیپال میں سنسکرت کی تعلیم کو فروغ دینا ہے۔ نیپال کی راجدھانی کھاٹمنڈو میں منعقدہ بین الاقوامی سنسکرت کانفرنس میں ہندوستان اور نیپال کے سنسکرت اسکالرز نے ہر سال ایک بین الاقوامی سنسکرت کانفرنس منعقد کرنے کی تجویز پیش کی ہے، اور اسی کے تحت کھاٹمنڈو میں بین الاقوامی سنسکرت کانفرنس کا مقصد ہندوستان نیپال میں سنسکرت کی تعلیم کو فروغ دینا ہے۔ سکسیس دی اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی معیاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکی اور پرانی حویلی برانچ میں بچیوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ایکسکلوسیو اسکول کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ ایسے والدین جو اپنے بچیوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے کسی معیاری تعلیمی ادارہ کی تلاش میں ہیں تو اس سلسلے میں پرشکوہ عمارت اور کشادہ کلاس روم میں آپ کی بچیوں کی تعلیم، تربیت، حسن اخلاق، حفظ قرآن کریم اور اسپورٹس کے علاوہ طالبات کی خواتین عملے کے ذریعے نگرانی و حفاظت کا اطمینان بخش ماحول ہے۔ تو جلدی کریں، صحیح وقت پر درست فیصلہ کریں اور سکسیس دی اسکول کا انتخاب کریں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔